अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे इकोनॉमिस्ट जो मैगज़ीन है उसकी जो वर्ल्ड न्यूज़ है वो आपसे शेयर करूंगा। ये लेटेस्ट मैगज़ीन है 21 अगस्त का, और इसका जो पीडीएफ है वो मैंने अपने ग्रुप में अपलोड कर दिया है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से पूरा मैगज़ीन भी आप ले सकते हैं। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है कि आप पूरा नहीं भी मैगज़ीन पढ़ते तो कम से कम एक पेज जो है ना वो आपको ज़रूर ये पढ़ लिया करें, ताकि आपको पता चल जाए कि जी इंटरनेशनल न्यूज़ में आजकल क्या चल रहा है। क्योंकि आप डॉन वगैरह पढ़ते हैं तो आपकी लोकल न्यूज़ हैं वो तो पूरी हो जाती हैं पाकिस्तान से मुतल्लिक, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं किस तरह है हमारे पास ये न्यूज़। अच्छा, पहली न्यूज़ हमारी है इससे अशरफ गनी से मुतल्लिक, ठीक है। और उसमें उन्होंने क्या कहा है कि ये अशरफ गनी अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट था, वो भाग के उसने कहाँ पे पनाह ली, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जाके पनाह ली, क्योंकि काबुल जो है जिस तरह आपको पता है कि इस पे इन्होंने जो है इसको कैप्चर कर लिया था तालिबान ने, ठीक है। अच्छा, अब जब इन्होंने इसको कब्ज़ा किया है तालिबान ने, तो उसके बाद हमें जो है ना बड़े क्योटिक सीन्स वहाँ पे नज़र आए, ख़ासतौर पे एयरपोर्ट पे, कि जब ये लेने आए जो वेस्टर्न पर्सनल थे अपने लोगों को वापस लेने आए वहाँ पे काबुल एयरपोर्ट पे है ना बहुत ही बिल्कुल ही अफरा तफरी की सूरत हाल थी। और जिस तरह हमने देखा कि लोग जो है ना जहाज़ से गिर के जो है उनकी डेथ हुई, और यहीं पे वो बता रहे हैं कि 7 लोगों की जो है ना वहाँ पे डेथ हुई इस सारे इसमें टमल्ट में, ठीक है। जो अफरा तफरी की सारी सिचुएशन थी। अच्छा, और लेकिन जो ये सब कुछ होने के बाद भी जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है उन्होंने क्या किया है, डिफेंड किया है अपने डिसीजन को कि जी मैं वापस जो इन्होंने डिसीजन लिया था वापस बुलाने का अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ से मुल्क से, और ब्लेम किया है, इल्ज़ाम लगाया है। किस पे इल्ज़ाम लगाया है? अफगान गवर्नमेंट को इल्ज़ाम लगाया है फॉर लैकिंग द विल टू फाइट, कि जी उन्होंने है ना फाइट नहीं की। इल्ज़ाम सारा उन्होंने अफगान गवर्नमेंट पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये सारा जो इन्होंने कब्ज़ा कर लिया तालिबान वालों ने इस पे अफगानिस्तान पे, तो ये सारा जो है ना कसूरवार कौन है? अफगान गवर्नमेंट में है, क्योंकि उन्होंने फ़ाइट नहीं किया। बेसिकली अपने सर से इसने हटा के सारा ब्लेम जो है किस पे डाल दिया? अफगान गवर्नमेंट पे डाल दिया इसने, बाइडन ने। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें अगली न्यूज़ जो आई है, ये ज़्यादा कम इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, इसकी मैं आपको ना सिर्फ हेडलाइंस बता दूंगा। अब जिस तरह मोहिउद्दीन यासीन है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने रिज़ाइन कर दी है, ठीक है। और इसके अलावा अगली न्यूज़ अगर हम देखें वो हेटी से मुतल्लिक है कि वहाँ पे जो है ना 14 अगस्त को ज़लज़ला आया है हमारे पास, और उसके कितनी शिद्दत थी? 7.2 मैग्नीट्यूड की थी। ये 14 अगस्त को ज़लज़ला आया था, और उसके अंदर जो है ना ये कहा जाता है कि जी वो 2000 लोग हैं ना उनकी डेथ हो गई है, और इसमें जो अमवात हैं उनका बढ़ने का भी खदशा है। और ये आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि 2010 में जो है ना ज़लज़ला आया था, तो कहा जाता है कि इसकी शिद्दत उससे ज़्यादा थी। और 2010 में कितने लोगों की डेथ हुई थी? वहाँ पे 2 लाख लोगों की डेथ हुई थी। तो इस लिहाज से जो है अभी तो 2000 सिर्फ इन्होंने कंफर्म डेथ्स की हैं, लेकिन खदशा है कि इसमें से कहीं ज़्यादा डेथ्स हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा अगली हमारे पास न्यूज़ ये आई है, पेरू के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है ना वो इस्तीफ़ा दिया है, ठीक है। अच्छा, और हम न्यूज़ देख लेते हैं, और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे पास कौन सी है। अच्छा, अच्छा, क्यूबा के हवाले से यहाँ पे न्यूज़ आई है कि इन्होंने ना उसको कंट्रोल करने की है, जो लॉज बना के सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा है कि जी किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन जो है ना वो देना, डिसमिनेट करना, पास ऑन करना, जो क्या है अटैक करे कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशल और इकोनॉमिक रूल्स ऑफ द स्टेट, उसको जो भी वो क्या करेगी, अटैक करेगी, तो उसको क्या है, और जिसकी वजह से क्या खदशा हो कि मुजाहरे होंगे, डेमोन्स्ट्रेशन होगी, और जिसकी वजह से जो है पब्लिक ऑर्डर को जो है ना वो ख़तरा होगा। तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने मना कर दी हैं क्यूबा में। तो मतलब एक स्ट्रिक्ट जो है ना वो पॉलिसी ला रहे हैं कि क्या चीज़ आपने डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और क्या नहीं करनी, ठीक है। तो ये क्यूबा के हवाले से जो सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, तो उस हवाले से न्यूज़ थी हमारे पास। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यो कनाडा के जो हैं Canada's politicians hit the campaign trail after Justin Trudeau announced that the country will hold an early election on September 20th. अच्छा, अभी ये ना टाइम पूरा हुआ नहीं है इसका ट्रूडो का। जिस तरह अगर नेक्स्ट लाइन अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर इज कटिंग शॉर्ट हिज माइनॉरिटी गवर्नमेंट विच हैज़ बीन इन ऑफिस फॉर जस्ट 2 years. अच्छा, अब इसमें यह है कि अभी इसको आए हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन इसने फिर भी जो है ना वो अर्ली इलेक्शन का ऐलान कर दिया है ट्रूडो ने। और इसमें ये क्या है, ये अगर हम पहली लाइन देखें तो कह रहा है जी हिट द कैंपेन ट्रेल। हिट द कैंपेन ट्रेल ये होता है कि जब आप जो हो ना कोशिश अपनी स्टार्ट कर लो
الیکشن جیتنے کی. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے وہاں پہ پولیٹیشینز نے یہ کیمپین سٹارٹ کر دیا کیونکہ 20 سپتمبر کو وہاں پہ الیکشن ہوں گے, کیونکہ ابھی یہ مائنورٹی میں ہیں, اور جو ٹروڈو ہے اس کا خیال ہے کہ جی ہم نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا ڈیل کیا ہے اس کووڈ-19 پینڈیمک کو, تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں مائنورٹی سے ہٹ کے جو ہے نا وہاں میجورٹی میں آ جائیں. اور اس کی جو لبرل پارٹی ہے وہ کیا امید کر رہی ہے کہ جی ہم جیت جائیں گے 170 سے زیادہ سیٹیں, کیونکہ یہ جو ہے میجیکل فگر ہے کیا کرنے کے لیے, نیسسری فار این آؤٹ رائٹ میجورٹی ان دا کنٹریز پارلیمنٹ, کے ملک کے پارلیمنٹ میں جو ہے نا آپ کو 170 سیٹس حاصل ہو جائے نا تو آپ کو کیا مل جاتی ہے, آؤٹ رائٹ میجورٹی مل جاتی ہے. تو اس لیے اس نے ارلی الیکشنز کا اعلان کیا ہے 20 سپتمبر کو. دیکھتے ہیں ٹروڈو کی یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں, کیونکہ دیکھیں رسک ہوتا ہے آپ کا ٹرم پورا نہ ہو اور آپ کوشش کرو کہ نہیں جی ہم میجورٹی میں آ جائیں گے, تو آپ جو ہے وہ ارلی الیکشن کا اعلان کرتے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ 20 سپتمبر کو جو اس کا ڈیسیجن ہے وہ بیک فائر ہوتا ہے یا یہ میجورٹی کے ساتھ واپس پارلیمنٹ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا وائلڈ فائر کے حوالے سے یہاں پہ بات کر رہے ہیں. یہ وہ شدید جو آگ ہوتی ہے ہمارے پاس, تو فرانس جو ہے وہ لیٹسٹ یورپین کنٹری بن گیا ہے کہ جو جس نے سفر کیا ہے ڈینجرس وائلڈ فائر سے. ٹھیک ہے, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ دوسرے کون سے ممالک ہیں جو یہ اس سے متاثر ہوئے ہیں وائلڈ فائر سے. اس میں گریس ہے, پورچوگل ہے, اسپین ہے اور ٹرکی ہے. اچھا اب آگے اگر ہم دیکھیں, باقی یہ اسرائیل کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ان کو سامنا کرنا پڑا ون آف دا لارجسٹ وائلڈ فائر ان دا کنٹریز ہسٹری. ٹھیک ہے, اچھا اور اس کے آگے اگر ہم دیکھیں, اچھا یہ حملہ آور تھے موٹر سائیکلس پہ, انہوں نے 37 لوگوں کو جو ہے مارا, قتل کر دیا ہے. کہاں پہ, ویسٹرن نائجر پہ. اور یہ سارا یہ شک جو ہے ڈالا جا رہا ہے وہ کس پہ ڈالا جا رہا ہے, یہ اس میں انہوں نے اسلامک اسٹیٹ اینڈ القاعدہ ان ملیٹنٹ گروپس ان پہ جو ہے نا وہ شک ڈالا جا رہا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا وہ کوشش کر رہے تھے وہاں پہ خوف کی فضا قائم کرنے کی. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے ہمارے پاس نیوز تھی. اور باقی اگر ہم دیکھیں نیوز ہمارے پاس, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کیا کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی سیکنڈ کیس آف ایبولا جو ہے وہ ہمیں کہاں پہ نظر آیا ہے, وہ ہمیں آیا ہے نظر یہاں پہ آئیوری کوسٹ میں. ٹھیک ہے, اور اس نے اس خدشات کا جو ہے نا وہ اس چیز میں خدشات کا اضافہ کر دیا ہے کہ یہ وائرس ہے نا وہ کہاں پہ پھیل جائے گا, ان کا جو آبیجان جو ہے اکنامک ہب وہاں پہ یہ وائرس پھیل جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ آبیجان جو ہے اس کے اندر ڈی جو ہے نا وہ سائلنٹ ہے, اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس کے علاوہ اگلی نیوز اگر ہم دیکھیں, اسرائیل بارڈر نے نا بارڈر پولیس نے جو ہے وہ 4 فلسطینیز کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا ہے. یہ کب کیا ہے, یہ ریڈ تھی انہوں نے کیا تھا آکوپائڈ ویسٹ بینک, وہاں پہ انہوں نے کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اور اس کے علاوہ اگلی نیوز اگر ہم دیکھیں تو ایک لیبنان میں کیا ہوا ہے, پیٹرول ٹینک ایکسپلوژن ہوا ہے اور اس میں 27 لوگ جو ہے نا وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور درجنوں جو ہے نا وہ زخمی ہوئے ہیں. کہاں پہ, لیبنان میں. ٹھیک ہو گیا, اچھا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اگلی نیوز آئی ہے ایٹامک انرجی انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی جانب سے. اور انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا ہے یہ, اور یہ ہے کیا انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی, یہ یو این کی ایٹامک واچ ڈاگ ہے. انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران جو ہے نا وہ جاری رکھے ہوا ہے پروڈیوس کرنا انریچ یورینیم, کس چیز کے لیے, جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے نیوکلیئر بام کے لیے. اچھا اب یہ جو رپورٹ آئی ہے اس نے معاملات کافی گمبھیر کر دیے ہیں, کیونکہ کوشش یہ کی جا رہی تھی, جو ان کی تھی نا انٹرنیشنل ڈیل اس کے حوالے سے, یہ مطلب اس نے بھی انکار کیا تھا ٹرمپ نے اس کے یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے, تو اس کو ریوائیو کرنے کی بات کی جائی تھی. لیکن اس ٹائم پہ ظاہر ہے جب یہ رپورٹ آئی ہے کہ جی وہ جاری رکھے ہوئے ہے اپنی اس کو یہ ہے انریچ یورینیم کرنے کے لیے تاکہ اس کو بم بنایا جا سکے, تو انہوں نے کہا اس کافی جو ہے نا یہ مشکلات پیدا کرے گی اس انٹرنیشنل ڈیل کو دوبارہ بحال کرنے کی. ٹھیک ہے, نیوکلیئر پروگرام ڈیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اچھا اور امریکہ نے کیا ڈیمانڈ کی ہے, امریکہ demanded that Iran stop its nuclear escalations. Iran continues to insist it has only peaceful aims. امریکہ نے کہا ہے کہ ایران جو ہے نا وہ اپنی یہ بند کرے کہ اس کو بنانا نیوکلیئر بام کو, یورینیم اس کو انرچ کرنا, اس کو ختم کرے. لیکن جو ہے ایران وہ کیا کہ اس نے کیا کہا ہے کہ ہم یہ سارا جو انریچمنٹ کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں, صرف اور صرف پیسفل ایمز کے لیے کر رہے ہیں, ہمارے کوئی جارحانہ مقاصد نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب چائنا جو ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے وہ کافی سخت پالیسی ہے, وہ اپنے خلاف کسی کو بولنے نہیں دیتے, تو وہاں پہ بھی یہ ہوا ہے. انہوں نے ہانگ کانگ میں جو بھی لوگوں نے ڈسنٹ شو کی ہے ان کے سے جو ہے نا وہ مطلب آپ کیا ہے جب آپ شو ڈسنٹ کیا مطلب ہوتا ہے جب آپ شو کرتے ہو دوسرے سے ایگری نہیں کرتے ہو, تو وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی 4 اسٹوڈنٹس جو ہیں نا
ایٹ دا یونیورسٹی آف ہانگ کانگ، ان کو جو ہے اریسٹ کیا گیا. اور کیوں کیا گیا ہے کہ وہ ایڈوکیٹ سپورٹ کر رہے تھے ٹیررزم کو آفٹر دے پے ٹریبیوٹ ٹو اے مین ہو ہیڈ اسٹیپڈ اے پولیس مین اینڈ دین کلڈ ہمسیلف. اور انہوں نے خراج تحسین پیش کیا تھا ایک شخص کو جس نے پولیس مین کو جو ہے نا وہ چاقو سے مار دیا تھا، اور پھر بعد میں اپنے آپ کو بھی انہوں نے بعد میں اس نے اپنے آپ کو بھی قتل کر دیا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ 4 لوگوں کو جو ہے نا انہوں نے گرفتار کیا تھا ہانگ کانگ میں. تو چائنا کی وہ پالیسی ہے کہ جی ان کے خلاف کوئی نہ بولے، اس حوالے سے یہ نیوز تھی. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس نیوز اگر یہ آپ کرونا وائرس کے حوالے سے دیکھ لیجیے گا، لیٹسٹ آپ کو یہاں سے سارے فگر مل جائیں گے. اچھا، اور جو امریکہ کا ہمارے پاس ڈائریکٹر ہے، ڈائریکٹر آف امریکاز نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ڈسکرائب، اس نے کہا ہے کہ جی جن لوگوں نے بھی ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی ہیں وہ کیا ہیں، سٹنگ ڈکس ہیں. سٹنگ ڈکس ہوتے ہیں کہ بڑی آسانی سے آپ ان پہ کیا ہے حملہ کر سکتے ہو نا. تو انہوں نے کہا کہ بڑی مطلب آسان یہ اس کا کیا شکار ہو جائیں گے اس وائرس کا، کہ جنہوں نے نہیں لگائی ہے وائرس. انہوں نے کہا یہ سارے کیا ہیں، سٹنگ ڈکس ہیں. اینڈ بانڈ اور خبردار کیا ہے، ریڈ نمبر آف ڈیلی ڈوزز ان امریکہ کچھ سون ریچ 2000. انہوں نے کہا جو ڈیلی کیسز ہیں امریکہ میں وہ پہنچ سکتے ہیں کہاں پہ، 2 لاکھ پہ. اچھا، اور اس کے علاوہ نے کہا جی کریگ ایبٹ جو کون ہے، گورنر آف ٹیکسز ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، who has refused to introduce mask and vaccine mandates tested positive for COVID-19. جس نے کہا تھا کہ جی میں نہیں یہ ماسک اور ویکسین جو ہے نا اس کا مطلب اعلان کروں گا کہ لازمی پابندیاں لگاؤں گا اس حوالے سے کہ لوگ لازمی ماسک پہنیں. تو وہ جو ہے نا یہ اس کا شکار ہو گیا COVID-19 کا، اور اس کا کیا ہے ٹیسٹ مثبت آیا ہے. اچھا، اب ایران کے حوالے سے کیا ہے، وہاں پہ دوبارہ 5th ویو آف انفیکشنز آ گئی ہے. پہلے بھی آپ کو پتا ہے بہت مسائل تھے کرونا وائرس کے حوالے سے، اور یہ ٹریول پہ وہاں پہ پابندیاں لگ گئی ہیں. اس کے علاوہ شاپس، ریسٹورینٹس اور سنیماز پہ بھی کو بھی جو ہے نا وہ بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ کنٹروورشل ہمارے پاس ویکسین پاسپورٹ اسکیم فرانس میں ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پروٹیسٹ دیکھنے کو ملے ہیں، اور اس کو جو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے 120 ڈپارٹمنٹ اسٹور اور شاپنگ سینٹرز پہ. اچھا، نیوزی لینڈ جس کی بڑی زیادہ تعریف کی ہوئی تھی کہ جنہوں نے کووڈ کا پچھلا بڑا اچھا کام کیا، ان کی جو پرائم منسٹر ہے اس کی بھی بہت زیادہ تعریف ہوئی تھی، لیکن اب وہ نیوزی لینڈ والے لاک ڈاؤن میں چلے گئے ہیں. اور حیران کن بات کیا ہے کہ وہاں پہ صرف ایک سنگل کیس تھا، اس کو ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا، تو اس پہ یہ لاک ڈاؤن میں چلے گئے. تو گورنمنٹ ہیز فیس کرٹیسزم فار اٹس اسٹرکٹ زیرو کووڈ اپروچ ٹو دا پینڈیمک. اور گورنمنٹ کو یہ نا اس پہ ظاہر ہے تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ بھائی ایک شخص کے کووڈ پازیٹیو آنے پہ آپ جو ہے نا دوبارہ کیا ہے لاک ڈاؤن پہ چلے گئے ہو. تو یہ آج کی ہماری نیوز تھی، یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بریف بتا دی ہے. باقی آپ نے پڑھنا ہوا پورا میگزین بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو پورا وہاں سے مل جائے گا. ڈسکرپشن میں میں لنک آپ کو دے رہا ہوں، تو آپ گروپ بھی میرا جوائن کر سکتے ہیں. اور جو میرا پیج ہے ڈان نیوز ایڈیٹوریلز، وہاں پہ میں انٹرنیشنل نیوز بھی میں کوشش کروں گا شیئر کروں. ابھی میں نے وہاں پہ شیئر کر دی ہیں آج کی. تو پیج اور گروپ دونوں آپ ضرور جوائن کر لیجیے گا. اچھا، اور کچھ لوگوں کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے فیس بک پہ، تو آپ اس طرح کیا کریں، کیونکہ یہ ویکینڈ ہوتا ہے نا سیٹرڈے سنڈے، وہ میں صبح شیئر کرتا ہوں 9 بجے سے پہلے جو بھی میں نے شیئر کرنا ہوتا ہے، اور باقی دنوں میں شام کے ٹائم. تو سیٹرڈے سنڈے کو یہ ہے نا وہ آپ وہ کر لیں، صبح 9 بجے چیک کر لیا کریں پیج اور گروپ میں فائل سیکشن چیک کر لیا کریں میگزینز وغیرہ کے لیے. اور روز جو ہے نا فیس بک پہ آپ رات 9 بجے چیک کر لیا کریں. تو روز سارا ٹائم آپ کو چیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایک دن شام کو نا 9 بجے، اور ویکینڈ پہ ہے نا صبح 9 بجے چیک کر لیا کریں. تو وہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ جو بھی مجھے امپورٹنٹ لگے گا وہ میں شیئر کر دیا کروں گا، تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا. باقی اس حوالے سے اکانومسٹ کی نیوز بھی ہر سنڈے شیئر کرنی ہے کہ نہیں، وہ بھی ضرور اپنی رائے دے دیجیے گا، کیونکہ پچھلے سال بھی میں شیئر کرتا ہوتا تھا، لیکن اس ظاہر ہے پھر جب نہیں لوگوں نے انٹرسٹ لیا تو وہ میں نے سلسلہ چھوڑ دیا. اور جب میں تقریباً 1.5 سال سے میں وہاں پہ اپنے گروپ میں بھی شیئر کر رہا ہوں، وہاں پہ بھی ہے نا زیادہ لوگ نہیں پڑھتے. تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے پورا میگزین نہیں پڑھنا، تو ایک پیج کم از کم ہے نا انٹرنیشنل یہ پالیٹکس کے حوالے سے یہ ضرور پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے، اپنی رائے ضرور دے دیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.